اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر حضرت سعد بن ابی وقاص تیر پھینک رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر دے رہے تھے، فرمایا ارم فدا کا ابی و امی۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب انسان ہے حضرت سعد بن ارم فدا کا ابی و امی، دشمن پر تیر پھینکو، تجھ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ بات ہو رہی تھی حضرت عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی چچاؤں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، جتنا کچھ مجھے اس سلسلے میں درک ہوئی ہے الحمدللہ العظیم آپ کے سامنے ذکر کر چکا۔ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سال کا فرق تھا، بڑے تھے۔ ان کی والدہ کا نام نطیلہ بنت خباب تھا، سیدنا حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا، ان کی والدہ کا نام نطیلہ بنت خباب۔ مکی زندگی میں انہوں نے اظہار اسلام نہیں کیا، لیکن جیسے کہ محققین نے لکھا ہے کہ دل میں یہ ایمان کی سچائی اور صداقت جو ہے اس کو مانتے تھے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مکی زندگی میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئے، مخالفت میں نہیں آئے، علانیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت حمزہ تو کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، کوئی خاص حکمت تھی ان کے پیش نظر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئے، جیسے ابو لہب مقابلے میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات میں ان سے مشورہ کرتے تھے مکی زندگی میں، باوجود کہ ظاہراً یہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے تھے، بئی ہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اہم معاملات میں ان سے مشورہ کرتے۔ بہت خوبصورت آدمی تھے، سفید رنگ، بڑا لمبا قد۔ بچپن میں یہ گم ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، بچے گم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی والدہ سیدہ نطیلہ جس کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے منت مانی اللہ کے سامنے کہ میرا بیٹا اگر مل گیا تو یا اللہ میں تیرے گھر یعنی خانہ کعبہ میں غلاف چڑھاؤں گی۔ چنانچہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ حضرت عباس کو بازیاب فرمایا، اور سب سے پہلے جس خاتون نے خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھایا وہ ان کی والدہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے، یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جب آئی اس سے پہلے سارے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہیں گے، اور حضور پر نبوت کتنی عمر میں آئی؟ 40 سال۔ اس سے پہلے 40 سال کا جو زمانہ ہے اس کو ہم اس سابقہ زمانوں کے ساتھ ہی شامل کریں گے۔ اس میں احکام الہیہ نہیں تھے، جب نبوت نہیں تو احکام الہیہ کہاں تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر وہ اللہ کا گھر، مشرکین کے خود ساختہ معبود بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کی پرستش کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ 360 اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر یہ بھی نظارے دنیا کو دکھائے۔ خدا قادر مطلق ہے، اللہ نہ چاہتے تو وہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ کو پاک کرایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو توڑا، اور جو اوپر بلندی پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت علی بن ابی العاص
کو اپنے کندھے پر چڑھایا اور ان کو حکم دیا کہ وہاں سے کھینچ کر نیچے پھینکو۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب ٹکڑے ہو گئے۔ حالانکہ وہ بت جو تھے، یہ ذہن نشین فرما لیں، اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں، مسجد شہداء کا نمازی اگر بت کی حقیقت تو نہیں جانتا نا، تو لاہور میں پھر کوئی نہیں جانتا وہ بت کیا تھے۔ وہ اس زمانے کے جتنے بھی نامور شخصیتیں تھیں جن کے ساتھ لوگوں کو محبت اور عقیدت تھی، ان کے بت بنائے گئے تھے ان کے نام پر، اور اس کا تقدس ہوتا تھا۔ اور مرادیں جب مانگنے کی بات، حالانکہ مشرکین مکہ یاد رکھیں اچھی طرح، ابو جہل سمیت سب کے سب خدا کو مانتے تھے، خدا کی عظمت کے قائل تھے، اور سب کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ کرنے والی اصل ذات تو ہے پروردگار عالم کی، لیکن ہم ان سے درخواستیں کرتے ہیں اور یہ ہمارے کام خدا سے کرا دیتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں۔ ساڑی ان آگے یہ چیز تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم بستے ہیں یہ عام ہے۔ آج آپ نے وہ ایک کلپ دیکھا ہوگا شجاع آباد میں، اللہ اکبر، خدا کی قسم، 2 قبریں ہیں، ان کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے، اور طواف کرتے وقت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، بڑے باواز بلند، ان کے اندر بڑی بڑی داڑیوں والے اور بڑی بڑی پگڑیوں والے بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کسی کی زوال کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ ابو جہل بھی بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، بت کا طواف نہیں کرتا تھا۔ اس سے زیادہ زوال کسی قوم پر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کا شکر ہے کہ خبر یہ آئی کہ ان بدبختوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اگر دفعہ کمزور لگائے گا تو کل چھوٹ جائیں گے۔ لیکن یہ اسی دور میں کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بت پرستی کی۔ وہ بت مقدس انسان جو سمجھے جاتے تھے، ان کے نزدیک یہ حقیقتاً مقدس تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدہ مریم، یہ سب مقدس انسان تھے، ان کے بھی بت تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم کا بت بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام فخر الدین رازی 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، دنیا اسلام میں مانی ہوئی شخصیت ہے۔ ان کی تفسیر کبیر ایک شاہکار ہے تفاسیر میں۔ انہوں نے بتوں کی حقیقت لکھی ہے، بت کیا تھے۔ عربی الفاظ میں پڑھتا ہوں، جو عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، نہیں تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انہم وضعوا هذه الاسنام علی صور انبیائہم و اکابرہم وزعموا انہم متی اشتغلوا بعبادت هذه التماثیل فإن اولئک الاکابر تکون شفعاء عند اللہ۔ ان مشرکوں نے وہ بت گھڑ لیے تھے اپنے نبیوں کی صورتوں پر، اپنے ولیوں کی شکلوں پر۔ کوئی نبی کا بت ہے، کوئی ولی کا بت ہے۔ وزعموا، اور ان کا عقیدہ تھا، انہم متی اشتغلوا، کہ ہم جب مصروف اور مشغول ہوتے ہیں ان بتوں کی عبادت میں، تو وہ بت تو یہاں موجود نہیں، جن مثلا ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود نہیں، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں۔ فإن أولئك الأكابر، وہ بزرگ جن کا یہ بت بنائے گئے ہیں، تکون شفعاء عند اللہ، وہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی بن جاتے ہیں، ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ بت پرستی کی حقیقت یہ تھی۔ وہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ کوئی پتھر اٹھایا تو اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے ایک خاص جذبہ ہوتا تھا، خاص تصور ہوتا تھا۔
مقدس انسانوں کے بت بنائے گئے، لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی تھے، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، کہ انہوں نے بدکار انسانوں کے بت بھی بنائے۔ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ایک دوسرے پر فریفتہ تھے، کسی دوسرے علاقے کے تھے، اپنے علاقے میں مل نہیں سکتے تھے۔ لڑکی کا نام نائلہ تھا، لڑکے کا نام اصاف تھا۔ اپنے علاقے میں ملاقات نہیں ہو سکتی تھی تو انہوں نے پروگرام بنایا خانہ کعبہ میں، جیسے آپ کے ملک کے اندر سلام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیک لوگ، اللہ کے نیک بزرگ بندے، سیدہ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس قسم کے اور بھی جو اللہ والے ہیں، ان کے قبروں پر مجرمین کا ایک اکٹھ ہوتا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر اس قسم کے عناصر بھی ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ سلام کرنے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپس میں معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اصاف اور نائلہ، ان دونوں نے پروگرام بنایا خانہ کعبہ کا، اور اس زمانے میں چونکہ مجمع اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے موقع پا کر خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کی۔ خدا کا عذاب فوراً ٹوٹا کہ دونوں کی شکلیں مسخ ہو گئیں، پتھر بن گئے۔ مکہ شہر کے لوگ جب آئے خانہ کعبہ میں، دیکھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی شکل ایک پتھر بنے ہوئے ہیں۔ قرائن سے سمجھ لیا کہ انہوں نے کوئی بدکاری کی ہے، انہوں نے اٹھا کر نفرت کے ساتھ باہر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، پھینک دیا ان کو نفرت کے ساتھ۔ لیکن شیطان تو مر نہیں گیا نا، وہ زندہ ہے، وہ سبھی کچھ کراتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد، پہلے تو وہ نفرت کی نشانی کے طور پر باہر پڑے ہوئے تھے، کچھ ہی عرصے کے بعد شیطان نے بعد میں آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ مقدس انسان ہے، چنانچہ ان کو اٹھا کر بھی بیت اللہ میں رکھ دیا گیا اور ان کی پوجا ہوتی رہی۔ یہ شیطان بدکاروں کی پوجا بھی کراتا ہے۔